ہم موجود ہیں اس وقت اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے کندکوٹ کشمور، جو کہ ایک مقبوضہ علاقہ بن چکا ہے اور اس علاقے پر قابض ہیں ڈاکو، اور ڈاکو کے سرپرست کون ہیں وہ اب کے بعد کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ بے بس اور لاچار لوگ عرصے دراز تک کندکوٹ میں، کشمور میں، تنگوانی میں، غوثپور اور کرمپور میں، سکھر میں، کراچی میں مسلسل سراپا احتجاج کرتے رہے، لیکن ان کی کسی نے نہیں کی۔ بالآخر کندکوٹ کشمور کے نہتے مظلوم اور محکوم لوگ اپنی داد اور فریاد لے کر 1200 کلومیٹر کا طویل امن مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے ہیں، اس امید سے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ریاست پاکستان کے ذمہ داران اور حکومتی نمائندے اور عوام کی جان اور مال کے تحفظ کے ذمہ دار ادارے ان کی آواز سنیں گے۔ آج اس احتجاجی کیمپ پر جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما جناب لیاقت بلوچ صاحب یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہم لیاقت بلوچ صاحب سے گفتگو کریں گے سندھ کے اندر اس حد تک لاقانونیت کہ معصوم بچے، شیرخوار بچے، خواتین، بزرگ زندگی کے مختلف شعبات سے وابستہ لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں اور پاکستان بھر سے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ اتنی لاقانونیت کے 2 سال سے کندکوٹ کشمور مکمل طور پر ڈاکوؤں کے قبضے میں، جہاں پر ریاست نامی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیاقت صاحب، جمہوری حکومت ہے اور سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی، اور جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن ہے پیپلز پارٹی۔ 2 سال سے ہی وہاں کے لوگ چیخ رہے ہیں، لیکن کوئی داد فریاد نہیں کی جا رہی۔ پیپلز پارٹی کی بے حیثیت ایک جگہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست پاکستان اس اتنی ظلم و بربری پر کیوں خاموش ہے؟ ایک مذہبی اور سیاسی رہنما کی نظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کندکوٹ کشمور جو ہے یا اس کا قرب و جوار کا علاقہ ہے اور کچے کا علاقہ ہے، گزشتہ 5-6 سال سے یہ بد امنی کا شکار ہے اور ڈاکوؤں کے گروہ بنے ہوئے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، کاروباری لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، اور اسی طریقے سے معاشرے اور سماج کے معزز لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، معصوم بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ عوام تو وہاں بھی احتجاج کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، لیکن اصل المیہ یہ ہے کہ کوئی ان کی فریاد کو سننے والا نہیں۔ ویسے دیکھیں تو پیپلز پارٹی سندھ میں ایک طویل عرصے سے حکمران ہے اور سندھ میں وہ اپنے آپ کو ایک اپنی راج دہانی سمجھتے ہیں اور پورے ملک کی سیاست میں سندھ کو ایک لیور کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ سندھ کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس پر کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ پانی کا مسئلہ پیدا ہوا تو جب سارے سراپا احتجاج ہوئے تو پیپلز پارٹی نے اسے بھی ہائی جیک کر لیا۔ اگر حکمرانوں کے اپنے ہاتھ صاف ہیں تو وہ اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ آخر ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے اور ڈاکوؤں کی اور مافیاز کی کون سرپرستی کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ چیز نہیں بتاتے تو لوگ یہ سمجھنے پہ مجبور بھی ہیں اور حق بجانب بھی ہیں کہ یہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور پولیس کو اگر یہ بے بسی ہے تو اس کو بے بس کس نے بنایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بے بسی نہیں ہے، کوئی ان کا کہنے والا نہیں ہے۔ یہ سب لوگ جو ہے کہ اس کو ایک انڈسٹری بنا دی، مال بنانے کا ذریعہ بنا دیا، اور لوگوں کے اغوا کے بعد یہ خود اپنے لیے پیسے کی ہوس میں لوگوں کے لیے کندکوٹ کو، اس پورے علاقے کو ایک جہنم بنایا۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آج کل بالادست قوتیں ہیں ان سے بھی کہ اگر سندھ کے عوام کو امن نہیں دے سکتے، اگر سندھ کے عوام کو ان کے اپنے گھروں کے اندر سکون نہیں دے سکتے، ان کی اولادوں اور کاروباروں کو تحفظ نہیں دے سکتے، تو تمہاری حکومت کس کام کی ہے؟ کس پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو؟ تو میں یہاں کندکوٹ کے عوام نے سپریم کورٹ میں بھی اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں ایک پٹیشن کی ہوئی ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہتا ہوں
کہ یہ لوگ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی اس پٹیشن کو ترجیحی بنیادوں پر سماعت کریں، بلکہ ان سب کو بلائیں اور سپریم کورٹ میں ان کو موقع دیں کہ ان کی داد اور فریاد سنیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے جو کارروائی ہے وہ بھی جاری ہے، اسی طرح پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی بھی جاری ہے۔ تو میں اپوزیشن جماعتوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، بلکہ پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اسلام آباد اور اس کے قرب و جوار کی انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ کتا مرنے پر احتجاج کرتے ہیں، بلی مرنے پر احتجاج کرتے ہیں، درخت کاٹنے پر احتجاج کرتے ہیں، یہ سندھ کے لوگ اپنی فریاد لے کر آئے ہیں۔ ان تمام تنظیموں کو یہاں آنا چاہیے اور ان کے ساتھ آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ لوگوں کے کاروبار کے تحفظ کا مسئلہ ہے، لوگوں کی اولادوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کو بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا علم بلند کرنے والوں سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ لا تعلق نہ رہیں، بلکہ سندھ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے آئیں۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے، کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، عوام کے جان مال عزت کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ انہیں آنا چاہیے اور یہاں لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم ان کے دست و بازو ہیں، ان کے پشتبان ہیں۔ انشاءاللہ وقت اور ضرورت کے مطابق ہم بڑے احتجاج کا بھی اہتمام کریں گے تاکہ قومی سطح پر بھی یہ آواز بلند ہو۔ اچھا لیاقت صاحب، ایک اور سوال ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی پر تو لوگ براہ راست بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سارے معاملے کا ذمہ دار ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کشمیر ریاست پاکستان کا ایک حصہ ہے، بلکہ ایک معاشی ہب ہے، بلکہ تین ڈسٹرکٹ کا ایک سنگم ہے۔ وہاں پر اتنے گمبھیر حالات کے باوجود ہمارے جو بڑے ادارے ہیں سیکورٹی کے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی کوئی نقل حرکت نہیں، بلکہ کئی حد تک اب تو شہری ہمارے جو ڈگے چپے الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی حد تک ہمارے خود اور اداروں کے بھی یہاں پر اس بدامنی میں انوالومنٹ ہے۔ جب بدامنی ہوگی، لوگوں کو جان مال عزت کا تحفظ نہیں ہوگا اور کھلی آنکھوں کے ساتھ فوج بھی دیکھ رہی ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں اور پولیس بھی دیکھ رہے ہیں، اتنی بے بسی ہو کہ ڈاکو دن دہاڑے لوگوں کو اٹھا لیں، اغوا کر کے لے جائیں، شاہراہوں پر بسوں کو لوٹ لیں، گاڑیوں کو لوٹ لیں، موٹر سائیکل لوٹ لیں، اور اس کی بنیاد پر فوج بھی نہ ہلے، پولیس کے اندر بھی کوئی جنبش پیدا نہ ہو، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہیں کہ اس پر کوئی داد فریاد سننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو لوگ تو یہ سمجھنے پہ مجبور ہیں کہ فوج کی سرپرستی میں کیا یہ ہو رہا ہے، کیا پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، کیا یہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ تو میں میڈیا کے دوستوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس انسانی مسئلے کو، اس کی حقیقت کو جانیں، اس کی گہرائی کو سمجھیں، اس کی آواز کو اٹھائیں، لوگوں کی داد فریاد کو سنیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ اور میں بلاول بھٹو صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ آج پورے ملک میں اس چیز کی تو داد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑی سفارتی جنگ لڑ کے آئے ہیں، لیکن ان کی اپنی حکومت سندھ میں ہے جہاں لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت نہیں ہے۔ تو سندھ حکومت باقی چیزوں پر بھی احتجاج کرے، پیپلز پارٹی احتجاج کرے، ان کا ولی فرض ہے کہ وہ کندکوٹ میں، کشمور میں، اس کے قرب و جوار میں جو ایک ڈاکوؤں کا پورا راج بن گیا ہے اس کا خاتمہ کون کرے گا اور ان کے خلاف کون ایکشن لے گا۔ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور میڈیا سے میں پھر اپیل کروں گا کہ وہ اس حق کو، اس آواز کو بلند کریں۔ اپنے تفصیلی گفتگو سنی لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں، اور انہوں نے کھل کر جس طرح پیپلز پارٹی کو اور جو ذمہ دار سیکورٹی ادارے ان پر کڑی تنقید بھی کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے، سیکورٹی اداروں سے اور پاکستان کے اپوزیشن جماعتوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کندکوٹ میں اور بلکہ سندھ بھر میں جو ڈاکو راج ہے اس پر اس کا نوٹس لیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے قابل احترام چیف جسٹس سے بھی اپیل کی ہے کہ کشمیر اور کندکوٹ کے سول سوسائٹی کی اس احتجاج کا نوٹس لیا جائے۔